السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ کئی اتوار سے معاملات اور لین دین کے تعلق سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ کسب معاش، محنت کرنا، حلال روزی کمانا، ان سب کی فضیلتوں پر اور طریقوں پر الحمدللہ احادیث آ گئی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت کچھ احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ آج کی پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو بریء من الکبر والغلول والدین، جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہوا، انتقال ہوا اور وہ تین چیزوں سے بری تھا، تین خرابیاں اس کے اندر نہیں تھیں۔ نمبر ایک، کبر سے بری تھا، اس کے دل میں تکبر نہیں تھا۔ نمبر دو، والغلول، خیانت سے بری تھا، اس نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا۔ نمبر تین، والدین، قرض سے بری تھا، کسی کا قرض لے کر وہ دنیا سے نہیں گیا۔ تو ان تین چیزوں سے جو آدمی بچ کر اس دنیا سے چلا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دخل الجنہ، وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے، جنت میں داخل ہونے سے یہ تین چیزیں بڑی رکاوٹ ہیں۔ عبادتیں ہونے کے باوجود کہ آدمی عبادتیں کیا ہے، حقوق اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ تین میں سے کوئی ایک چیز اگر رہ گئی اس کے اندر، وہ رکاوٹ بن جائے گی جنت میں داخلے کی۔ کہ اگر تکبر رہا اس کے مزاج میں، عبادتوں کے باوجود وہ جنت میں نہیں جا پائے گا جب تک کہ اس تکبر کی سزا نہ بھگت لے، یا اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیں، اللہ کی مرضی ہے۔ نمبر دو، خیانت اگر کر کے گیا ہے تو جس کے ساتھ خیانت کیا ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ نمبر تین، قرض لے کے مرا ہے، کسی کے پیسے باقی رکھ کے، تو جب تک وہ شخص جس کے پیسے باقی ہیں وہ معاف نہ کر دے تب تک یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اپنی تمام تر عبادتوں اور جنت میں لے جانے والے اعمال کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی توجہ رکھنی ہے کہ یہ تین خرابیوں میں سے کوئی خرابی نہ رہے، ورنہ عبادتیں سب رہیں گی لیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ ہم سب کو ان تین خرابیوں سے پاک اور صاف فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے اس دنیا میں جتنے انبیاء بھیجے ہیں سبوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ تواضع کا کام ہے، اور جانور تو بہت سارے حلال ہیں جن کو پال سکتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اور بھی جو بھی، لیکن خاص طور سے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کچھ باتیں علماء نے لکھی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے، بکری متواضع جانور ہے، اس کے مزاج میں تواضع ہے، سرکشی نہیں ہے اس کے اندر، جیسے اور جانوروں میں سرکشی ہوتی ہے، وہ کب بدک جائیں، کب ان کے مزاج کے خلاف ہو جانے پر وہ نافرمان بن جائیں کہا نہیں جا سکتا، لیکن بکری ہر حال میں متواضع رہتی ہے، سرکشی اس کے اندر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جس طرح کے جانور کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ویسی صفت منتقل ہوتی ہے۔
تو بکریاں چرانے سے، اس کے ساتھ وقت گزارنے سے آدمی کے اندر بھی تواضع آتا ہے، تکبر نکل جاتا ہے دل سے. یہ ایک فائدہ ہے بکریاں پالنے کا. اس کے علاوہ آج کے زمانے کے جو تجربہ کار حضرات ہیں، جو میڈیکل لائن کے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بکریوں میں اللہ نے کینسر جیسے مہلک مرض کا علاج رکھا ہے. کہ بکریوں میں جو بو آتی ہے وہ ہوگی بو اپنی جگہ، لیکن اس میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے کینسر کے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. ابتدائی اسٹیج پر اگر بندہ ہو تو اس بو کے ذریعے شفا پا جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو نہ جانے اور اس میں کیا کیا فائدے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے یہ سنت جاری کروائی کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں الحمدللہ. تو جب یہ جملہ ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ نے فرمایا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فقال نعم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کنت ارعا، میں بکریاں چرایا کرتا تھا فی مکہ، مکہ المکرمہ میں. آپ جب اس عمر میں تھے، نو عمری میں، تو آپ نے باقاعدہ بکریاں چرائی ہیں، اپنے گھر کی بکریاں، اپنے پڑوس کی بکریاں بھی. بلکہ مدینہ طیبہ میں جو آپ کی بکریاں تھیں جس کو چراتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے خادم خاص تھے، کبھی ایسا ہوتا سورج غروب ہو جاتا اور وہ بکریاں لے کر واپس نہ آتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے اور آپ سارے بکریوں کو ہکال کے طریقے سے واپس لاتے تھے. تو آپ کا انداز دیکھ کے دیکھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ آپ کو پرانا تجربہ ہے بکریوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر واپس لے کے آنے کا. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں. اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ثلاثۃ، تین لوگ ہیں، انا خصمہم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ان تین لوگوں کی طرف سے میں لڑوں گا. خصم کے معنی مقدمہ، لڑنے والا، وکیل. تو اللہ فرما رہے ہیں میں وکیل بنوں گا تین لوگوں کی طرف سے. نمبر 1، رجل اعطا بی ثم غدر، وہ آدمی جس کو اللہ کا نام دے کر، اللہ کا واسطہ دے کر کچھ عطا کیا گیا. آدمی آتا ہے بہت مجبور ہوں، پریشان حال ہوں، اللہ کا واسطہ، اللہ کے رسول کا واسطہ میری مدد کرو، قرضہ مانگتا ہے کہ اتنا دو میں تمہیں واپس دے دوں گا. تو اللہ کا نام لے کر اس نے مانگا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر، ثم غدر، پھر بعد میں دھوکہ دے دیا. تو جو شخص دھوکہ کھایا ہے اس کی طرف سے میں اس سے لڑوں گا کہ میرا نام لے کر، میرے نام کے واسطے سے یہ لین دین ہوا تھا اور بعد میں تم نے میرے نام کی لاج نہیں رکھی، تم دھوکہ دے دیے. تو چاہے وہ اللہ کے نام کا واسطہ دے یا اللہ کی قسم کھائے یا اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کے باتیں، ہوتا ہے جب آدمی مجبور ہوتا ہے پیسوں کے لیے تو سب کچھ کہہ دیتا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھو، اللہ کی قسم کھاتا ہوں وغیرہ وغیرہ، میں بالکل لا کے دے دوں گا وقت پر. لیکن جب وقت آیا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ وکیل ہو جائیں گے اس شخص کی طرف سے جو دھوکہ کھایا ہے، جسے دھوکہ دیا گیا، اور اس سے لڑیں گے جو دھوکہ دیا ہے. یہ پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وہ آدمی جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا. یہ اس زمانے میں ہوتا تھا، آج کے زمانے میں نہیں ہے. کچھ انسان غلام بنا لیے جاتے تھے اور ان کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی. یہ الگ بات ہے، یہ طریقہ پسند نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ پورے غلامیت کا خاتمہ کر دیا گیا. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی بیچارہ غلام نہیں ہے، آزاد ہے، اچھے خاصے گھرانے کا ہے، اس کا اغوا کر لیتے تھے ڈاکو، اسے اٹھا لیتے تھے اور دور کسی علاقے میں لے جا کے اسے فروخت کر دیتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ غلام ہے. جبکہ وہ چیختا تھا میں غلام نہیں ہوں، لیکن اس کی کون سنے گا؟ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہر غلام یہی کہتا ہے کہ میں غلام نہیں ہوں. اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ایک صحابی آئے تھے بالکل بچپنے میں، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام بھی قرآن میں ہے سورہ احزاب میں.
یہ بھی اسی طریقے سے بیچ دیے گئے تھے. وہ اچھے خاصے گھرانے کے تھے, وہ آزاد تھے, لیکن کم عمری میں کہیں تھے, کھیل رہے تھے, ڈاکوؤں نے اٹھا لیا, کہیں سے اٹھایا اور لا کے مکۃ المکرمہ میں بیچ دیا, یہ کہہ کر کے غلام ہے. وہ بکتے بکتے پہنچ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خریدا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. آپ نے پہلی فرصت میں انہیں آزاد کر دیا. پہلے تو وہ غلام تھے ہی نہیں, لیکن جو تصور تھا ان کے بارے میں کہ یہ غلام ہیں, وہ دھبا بھی آپ نے ہٹا دیا کہ تم غلام نہیں ہو, تم آزاد, اب تمہاری خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اس کے بعد وہ لمبی تفصیل ہے کہ آپ نے اتنا ان کی محبتوں سے تربیت فرمائی کہ مکے والے زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنے لگے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. پھر بعد میں اللہ نے آیتیں اتاری کہ نہیں, جن کا بیٹا ہے انہی کے نام سے پکارا جائے, دوسرے کے نام سے پکارنا جائز نہیں ہے. وہ الگ تفصیل ہے. تو وہ بھی ایسا ہی ہوا تھا, دھوکے سے ان کو بیچ دیا گیا حالانکہ جبکہ وہ آزاد تھے. بعد میں ان کے والد, ان کے چچا آئے بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ بھائی ہمارا بچہ وہ غلام نہیں ہے, وہ آزاد ہے, میرے حوالے کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بلاتا ہوں, وہ جانا چاہے گا بالکل لے جاؤ, نہ جانا چاہے تو پھر میں زبردستی نہیں بھیجوں گا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا, ان کے سامنے بات رکھی گئی. انہوں نے کہا کہ بالکل میں پہچانتا ہوں, یہ میرے والد ہیں, یہ میرے چچا ہیں, لیکن میں نہیں جاؤں گا, میں یہاں رہوں گا. یہ انسانی تاریخ میں یہ پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ ایک گمشدہ بیٹا جب اپنے باپ کو پہچانا تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوا, بلکہ وہاں رہنے کے لیے تیار ہوا جہاں وہ رہ رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑے شرف کی اور خصوصیت کی بات ہے یہ کہ دوسرے علاقے سے آیا ہوا ایک کم عمر لڑکا باپ سے زیادہ چاہنے لگا آپ کو, اور اس کو اپنے گھر سے زیادہ محبت مل گئی وہاں پر. یہ ایک بڑی گواہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی. تو وہ اس طریقے سے بیچ دیے گئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو آزاد شخص کو اٹھا کر اور غلام بتا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت بھی کھا لیا, کل اللہ اس آزاد کی طرف سے لڑیں گے جس کو ناحق بیچ دیا گیا تھا, اور اس سے لڑیں گے جنہوں نے بیچا ہے ناحق اور اس کی قیمت کھائی ہے. تیسرا وہ شخص استاجر اجیرن کہ جس نے کوئی مزدور حاصل کیا, مزدور کو لے آیا, فاستوفى منه اور اس سے پورا کام لیا, ولم يعطي اجره اس کی اجرت نہیں دیا, یا دیا تو کما حقہ نہیں دیا جتنی بنتی ہے, اللہ اس کی طرف سے لڑیں گے کہ اس مزدور کا کیا قصور تھا کہ اس نے کام پورا کیا لیکن اس کو مزدوری پوری نہیں دی گئی. تو یہ تین شخص ہیں کہ جن کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی میدان آخرت میں لڑیں گے. لہذا ہم ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی نہ ہو, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اعطوا الاجیر اجرہ مزدور کو اس کی اجرت عطا کرو, قبل ان یجف عرقہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے, یعنی جیسے ہی اس کا کام پورا ہوا فوراً کا فوراً اس کی ہتھیلی پہ اس کی اجرت رکھو تاکہ اسے احساس ہو خوشی کا, اسے احساس ہو اپنے کام کے معاوضے کا کہ میں نے آج کچھ کیا تو اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں کچھ عطا کیا. تو خواہ مخواہ کا کام پورا لینا اور پھر اس کے بعد ٹال مٹول سے کام لینا, وقت پر اجرت نہ دینا, یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا اصول بیان فرما دیا کہ مزدور کو اس کی مزدوری عطا کرو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے. اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا تھا. حجامہ آج تو سب لوگ جانتے ہیں کہ جسم کے اندر جو فاسد اور خراب خون ہوتا ہے اس کو نکال لیا جائے. تو آج کے زمانے میں تو یہ بڑا پروفیشنل کام ہو گیا, بڑے اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر یہ کام کر رہے ہیں, اور برا بھی نہیں ہے, سنت ہے, بالکل کر سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں ایک معمولی کام سمجھا جاتا تھا, کوئی بڑا پروفیشنل کام نہیں تھا. جیسے بال کاٹنا, ناخن کاٹنا, اسی طریقے سے فاسد خون نکالنا, حجامہ کرنا, تو وہ یوں بھی کوئی آدمی کر لیا کرتا تھا. بلکہ جیسے آج ہمارے گھروں میں ناخن کاٹنے کے لیے ناخن تراش ہوتے ہیں, بال کاٹنے کے لیے قینچی اور کنگھی ہوتی ہے, ویسے حجامہ کرنے کا ایک خاص آلہ ہوتا تھا, وہ ہر گھر میں ہوتا تھا, سینگ کی طرح ہوتا تھا, کہیں بھی لگا دیا, پھر اس کے بعد منہ سے کھینچتے تھے, لیکن خون منہ میں نہیں آتا تھا, وہ ایک جگہ جمع ہوتا تھا, وہ ایک حصہ بنا ہوتا تھا, اس میں لا کے جمع کر دیتے فاسد خون, پھر لے جا کر پھینک دیتے تھے. تو یہ ایک ضرورت تھی عرب کے اندر.
کیونکہ صحت بڑی اچھی رہتی تھی الحمدللہ، علاقہ گرم، جس کی وجہ سے جسم کے اندر خون کی کثرت ہوتی تھی، تو جو زائد اور فاسد خون ہوتا تھا اس کو نکال لیتے تھے. تو یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا اس زمانے میں، ہر گھر میں تھا، ہر کوئی کرتا تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا اس شخص سے، فَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ. اس حجامہ کرنے والے کو حجام کہتے تھے، ہمارے معاشرے میں حجام کہتے ہیں بال کاٹنے والے کو، لیکن عرب میں اس وقت حجام کہتے تھے حجامہ کرنے والے کو جو فاسد خون نکالتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجامہ کرنے والے کو اس کی اجرت عطا فرمائی. یہ اصل بتانا چاہ رہے ہیں حدیث کے اندر کہ وہ کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا، اور ویسے بھی کام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہاں تو جان و دل فدا ہے. آپ خالی اشارہ کریں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ کون سا بڑا کام تھا. لیکن اس کی بھی آپ نے اجرت دی، وہ نہ لینا چاہا تو روایتوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا اس کی اجرت دینا اسے، چنانچہ آپ نے اس کی اجرت اسے عطا فرمائی. تو کسی سے چھوٹا کام لو، معمولی سے معمولی کام لو، اس کی اجرت دو. یہ اس بات کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا حق اس تک پہنچے. اس کے بعد آج کی آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت عتبہ بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے. فقرأ طاسیم میم، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاسیم میم سورہ کی تلاوت فرمائی. یہ سورہ قصص ہے، پارے 20 کے اندر سورہ قصص، یہ پوری سورہ آپ نے تلاوت فرمائی. حتی بلغ قصۃ موسیٰ، یہاں تک کہ اس سورے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اس قصے تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تلاوت کرتے کرتے. اس کے بعد آپ نے رک کے فرمایا ان موسیٰ علیہ السلام آجر نفسہ 8 سنین او 10، کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال یا 10 سال مزدوری کی تھی. یہ واقعہ کیا ہے مختصراً میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے گئے تھے، ان کے ہاتھوں سے ایک کا قتل ہو گیا تھا انجانے میں، ایک فرعون کے خاندان کے ایک شخص کا. بعد میں اللہ نے معاف بھی کر دیا، وہ تفصیل الگ ہے. تو چونکہ فرعون نے ارادہ کیا تھا کہ جو قاتل ہے اسے مارا جائے گا، اور اس کا شک تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اہل خیر حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، فرعون کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ وہاں سے نکلے تھے اور لمبا سفر کر کے آپ مدین پہنچے. مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، ابھی بالکل نوجوان تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت، موسیٰ علیہ السلام کی صحت اور تندرستی، موسیٰ علیہ السلام کی امانت اور اخلاق، یہ سب دیکھے شعیب علیہ السلام نے. شعیب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، بیٹے کوئی نہیں تھے، اور شعیب علیہ السلام ضعیف ہو گئے تھے. گھر میں ایک مرد کی ضرورت تھی جو گھر کے کام کاج وغیرہ دیکھے. تو شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرا دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ رہے گی کہ آپ 8 یا 10 سال یہاں میرے گھر میں رہنا. 8-10 سال، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ وہی مہر تھا موسیٰ علیہ السلام کے اس نکاح کا کہ 8 یا 10 سال میں خدمت کروں گا یہاں پر. تو قرآن میں دونوں لفظ ہے، 8 حجج 10، 8 سال یا 10 سال، دونوں میں سے کوئی ایک مدت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے جو کہ فرعون کے محل میں رہ رہے تھے، عالی شان زندگی گزار رہے تھے. وہاں سے نکل کے پہنچے ہیں ایک ریگستان جنگلی علاقے میں، وہ جنگل اور جھاڑوں سے مشہور تھا مدین. اور وہاں پر خدمت کیا تھی؟ بکریاں چرانا. ابھی جیسا اوپر حدیث آئی تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 8 سال یا 10 سال تقریباً حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ہیں. انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آجر نفسہ، اپنے آپ کو مزدوری پہ لگایا انہوں نے. حالانکہ بڑی عالیشان زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہاں سے ادھر آئے اور جو زندگی میں حالات آئے اس سے نمٹتے رہے. اور اس طریقے سے 8 یا 10 سال جنگلوں میں اور ریگستانوں میں بکریاں چرا کے انہوں نے کیا حاصل کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عفت فرجہ، اپنی شرم اور حیا کی حفاظت. کیونکہ نکاح کے بدلے میں تھا، یہ مہر تھا، تو اس نکاح کے ذریعے حیا کی اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی. وطعام بطنی، اور اپنے پیٹ کا کھانا. کیونکہ جب وہ پہنچے تھے مدین انتہائی بھوکے تھے، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں تھا. ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور ایک دعا مانگی تھی جو بہت مشہور ہے قرآن کی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ پروردگار آپ جو بھی مجھے اس وقت دے دے میں اس کا محتاج ہوں.
جو بھی مجھے مل جائے. اتنا بالکل نہتے تھے, کوئی کچھ بھی نہیں تھا ان کے ہاتھ میں کھانے اور پینے کا, لیکن 8 سے 10 سال تک ان کے کھانے کا رہنے کا سارا بندوبست اللہ نے کرایا, اور اس کے بدلے میں انہیں کیا کرنا پڑا؟ بکریاں چرانی پڑی. تو ایک سبق ہے اس کے اندر کہ آدمی کتنا بھی پریشان حال ہو جائے, کچھ بھی نہ ہو, تو شرم محسوس نہ کرے کسی بھی طرح کا کام کرنے کے لیے. بکریاں چرا لے کم سے کم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے, یعنی معمولی سے معمولی درجے کا حرام کام نہ ہو, حلال کام ہو تو وہ کرے, انشاءاللہ اللہ اس میں برکت دیں گے, عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہوگی, اہل و عیال کے پیٹ کا کھانا بھی انشاءاللہ میسر ہوگا. اور ایک بڑی حکمت علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ پل رہے تھے فرعون کے محل میں, اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری ملنے والی تھی نبوت اور رسالت کی. یہ بڑی ذمہ داری محلوں میں نہیں ملا کرتی, یہ جھوپڑیوں میں ملا کرتی ہے, یہ محنت کش لوگوں کو ملا کرتی ہے. تو اللہ وہاں سے نکال کے یہاں پہنچائے, 10 سال بکریاں چروائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد 10 سال کے بعد جب واپس پھر مصر جا رہے تھے, درمیان میں پہاڑ طور پہ ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا. پہلے اللہ نے انہیں مکمل طور پہ مانج دیا, اللہ نے مکمل طور پہ ان کو عادی بنا دیا محنت کا, جفا کشی کا, زندگی میں آنے والے ہر امتحان سے نمٹنے کا. تب جا کے اللہ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی کہ اب جو بھی حالات آئیں گے موسیٰ انشاءاللہ نمٹ لیں گے. تو اس میں یہ بھی سبق ہے کہ آدمی وہی کامیاب ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے انعامات کا وہی مستحق ہوتا ہے جو محنتی ہوتا ہے, جفاکش ہوتا ہے, حالات سے نمٹنے والا ہوتا ہے, جو نوابی مزاج کے ہوتے ہیں, جو بالکل جس کو کہا جاتا ہے چھوئی موئی مزاج, ذرا سا کچھ ہوا بس فوراً جو ہے سارے اب میرے سے محنت نہیں ہوگی, اب مجھ سے جو ہے یہ کام نہیں ہوگا. ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے, ایسے لوگ زندگی کے حالات سے نہیں نمٹتے. تو بہت ساری اس میں پیغامات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت روک کے صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے سے اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حیا کی حفاظت کی اور اپنے اہل و عیال کے پیٹ کا بندوبست کیا, اپنے آپ کو مزدوری پہ لگا کر, بکریاں چرا کر جنگل کے اندر. تو یہ بہت سارے پیغامات ہیں آج کے درس حدیث کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان احادیث کے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کو امانت داری, اخلاق اور شرم و حیا کی حفاظت کے ساتھ کسب معاش کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کے حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.